السلام علیکم مدرس، کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ان مدرس کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو فرسٹ پریگنینسی ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں، وہ وہاں رہ کے اپنا خیال کیسے رکھ سکیں۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ حمل ہونے کی آپ کو کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو واضح ہو سکتے ہیں ماہواری ہونے سے پہلے کہ آپ کو حمل ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیریڈز آنے سے کچھ دن پہلے آپ کا جو انڈا ہے وہ انڈے تاری کی طرف بھاگتا ہے، سپرمز آپ کا اور میل سپرمز جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیریڈز رک جاتے ہیں۔ صدیوں سے چلا آتا یہ ایک سمٹمز جو ہے وہ ہے ماہواری کا رک جانا، پیریڈز کا رک جانا۔ پیریڈز نہیں آتے آپ کو 5 دن 6 دن اوپر چلے جاتے ہیں، تو جب پیریڈز رکتے ہیں تو بہت سی خواتین اس چیز پہ غور بھی نہیں کرتی، کچھ کو پہلے تھوڑا سا ماہواری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے پیریڈز رک جائیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کو حمل ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ سمٹمز ہیں جن کو آپ غور کریں کہ آیا کہ آپ کو حمل ہے یا نہیں ہے۔ ماہواری کا رک جانا کچھ عام سی بات ہو گئی ہے کیونکہ بہت سی خواتین اس مسئلے کا شکار رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب حمل کا پروسیجر بچے دانی کی طرف جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا خون گرا کے جاتا ہے، مینز سپاٹنگ بلڈ ہو جاتا ہے، کسی کا کچرے جیسا ہو جاتا ہے، کسی کا تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ جائنا کے راستے جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ کچھ مدرس پریشان ہو جاتی ہیں اس قدر کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ حمل کا جڑتے وقت خون کا بہنا ہے، اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پیریڈز ڈیٹ پہ ہر منتھ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس سے پریشان نہ ہو، یہ ایک کامن سی بات ہے۔ حمل میں اس کے بعد آپ کو ٹمپریچر کا ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ ٹمپریچر اس طرح کا ہونا کہ آپ سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں لیکن جیسے آپ اپنے بستر پر لیٹیں گے آپ کو بخار تیز ہو جائے گا، یا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو صبح کے وقت بخار جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے، عموماً 100 پہ چلے جاتا ہے ان کا بخار۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ جو بالکل بھی بخار کی کمزوری سے اٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے نا ماہواری کے بعد جو حمل کے اثرات ہوتے ہیں ان میں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، فولک ایسڈ لینی ہے، اس کے بعد ساشے مل جاتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے، یا آپ کی ڈاکٹر سجیسٹ کرے گی آپ کو نمکین ساشے جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، آپ کا جو ٹمپریچر لیول ہے وہ نارمل رہے گا۔ اس کے بعد کامن سی بات ہے دل کا متلانا یا گھبرانا، تو اگر آپ کا دل گھبراتا ہے، کچھ خواتین تو ہمیں آ کے بتاتی ہیں کہ ان کا جو دل ہے نا وہ ایسے لگ گیا ہے کہ ان کو کہ دل ڈوب رہا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے کیونکہ جب ہمارے ہارمونز چینج ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے جو ہے اسٹمک پہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہارٹ کو کرتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے آئرن کی جو ہے وہ میڈیسن لینی ہے، فولک ایسڈ لینی ہے، آپ نے اپنا پوری طرح خیال رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ کو بہت زیادہ اچھا رکھنا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد جو سمٹمز محسوس ہوتے ہیں وہ خوشبو یا بدبو کا زیادہ محسوس کرنا، کچھ خواتین اس قدر جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ کھانا بنانا چھوڑ دیتی ہیں، ان کو پیاز کی اسمیل آتی ہے، لہسن کی اسمیل آتی ہے، روٹی کی اسمیل آتی ہے، حتیٰ کہ چائے کی پتی کی اسمیل آتی ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ سب کامن باتیں ہیں۔ 3rd منتھ کے بعد آپ کی یہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا اپنی نارمل روٹین پر آ جائیں گے۔ تو کچھ جو وومنز ہیں ان کا موڈ اس قدر سوئنگ ہوتا ہے، سیکنڈ پریگننسی میں اس طرح کا مسئلہ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، موڈ کا سوئنگ ہونا، کچھ بھی کرنے کو دل نہ کرنا، یہ زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے موڈ سوئنگنگ کا یہ صبح ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم جب خواتین اٹھتی ہیں تو وہ زیادہ جو ہے تھکاوٹ فیل کرتی ہیں، ان کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، اس کو کمر میں درد محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو موڈ ہے نا وہ سوئنگ ہو جاتا ہے، ہارمونک سوئنگنگ موڈ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور خواتین میں جو عام بات پائی جاتی ہے وہ ہے چھاتیوں کا درد ہونا، چھاتیوں کا اس قدر درد ہونا کہ وہ
بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہیں. ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی چھاتیاں جو ہے نا بہت نرم پڑ گئی ہیں, ہاتھ لگانے سے بھی درد ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ٹاول کو اسٹیم کر لیں, نیم گرم کر کے اپنی چیسٹ پہ رکھیں اور ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا دبائیں. اس سے آپ کی جو وینز ہیں ان کو سکون ملے گا. بعد میں زیتون کے تیل سے یا کسی بھی گرم تاثیر والے تیل سے ہلکے ہاتھ سے مالش کریں تاکہ ان کو سکون پہنچے اور آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کور کر سکیں. کیونکہ یہ 9 منتھ تک جو ہے نا چیسٹ میں دودھ کا پروسیجر آنا ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے تکلیف اس قدر ہوتی ہے کچھ خواتین کو کہ وہ نا برداشت نہیں کر پاتی اور ہم سے پوچھتی ہیں کہ کوئی ایسی میڈیسن, خدا را کوئی میڈیسن نہ کھائیں, کچھ نہ کھائیں. یہ ایک نارمل بات ہے, نارمل چیز ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنا اور اپنے حمل کا خیال رکھیں بہت زیادہ. تھینک یو فار واچنگ, سبسکرائب مائی چینل.